آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بھی بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم بلاتے ہیں اپنی عورتوں کو، تم بھی بلاؤ اپنی عورتوں کو۔ پھر ہم ایک مباہلہ طے کرتے ہیں، جھوٹے پر اللہ کی لعنت کو مقرر کرتے ہیں۔ محترم سامعین و سامعات، دین اسلام باقی امتوں کے مقابلے میں ایک وسط دین ہے، اور ہمارا دین ہمیں اعتدال کے ساتھ رہنے کا حکم دیتا ہے، اور ہر شے کو اس کی اصل پر رکھنے کا حکم دیتا ہے، کہ جو بھی شے ہے اس کی جو اصل ہے اس میں نہ زیادتی کرنی ہے، نہ اس کے اصل سے اسے کم کرنا ہے۔ ہر شے کو اس کے اصل پر ہی رکھنے کا ہمیں ہمارا دین حکم دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا دین ایک بہترین دین ہے، یہ امت بہترین امت ہے، یہ امت وسط کہلاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے دو گروہ ہیں، ایک گروہ تو نواسب کا ہے جو اہل بیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی عداوت اور بغض رکھتے ہیں، اور دوسرا گروہ روافض کا ہے، وہ اہل بیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو کرتے ہیں لیکن اصحاب رسول سے وہ بغض رکھتے ہیں۔ نواسب، جسے ناسبی کہا جاتا ہے، جنہیں ناسبی سے پکارا جاتا ہے، جو ناسبی سے معروف ہے، وہ اہل بیت سے بھی بغض رکھتے ہیں، اور جو روافض ہے وہ اہل بیت سے تو محبت کرتے ہیں لیکن دیگر صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں۔ اور ان دو گروہ کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ان کی بنیادی وجہ ان مؤرخین کی تاریخی کتابیں جنہوں نے تاریخ لکھتے ہوئے صحیح اسانید کا اہتمام نہیں کیا، اور جنہوں نے تاریخ لکھتے ہوئے اسانید کا اہتمام کیا، انہوں نے ان واقعات کو، ان معاملات کو قرآن کریم کی کسوٹی پہ رکھنے کی ضرورت محسوس نہ کی، اور جو اسلام سے، اہل بیت سے، صحابہ سے بغض رکھنے والے تھے، جو دشمنان اسلام تھے، انہیں یہ موقع فراہم کیا گیا کہ وہ کمزور اور من گھڑت واقعات کو
سنے اور لوگوں کو سنائے، پڑھے اور لوگوں کو پڑھائے، جس کا نتیجہ آج پوری دنیا میں یہ نکلا ہے کہ کچھ اہل بیت سے بھی بغض رکھتے ہیں اور کچھ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی بڑی قربانیاں ہیں، جن کی محبت اور اتفاق اور اتحاد کی وجہ سے ہمارا دین مکمل ہوا اور وہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ آج ہم ان صحابہ کرام کے، جن میں سے کچھ ایسے بھی صحابہ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محسنین میں سے ہیں، ہم ان محسنین سے آج بدظن ہو چکے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جو احسانات کا بدلہ ہے وہ میں چکا نہیں سکتا، وہ میرا پروردگار ہی اس کا بدلہ اسے کل روز قیامت خود دے گا۔ آج ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محسنین ہیں ان سے بغض رکھ رہے ہیں اور ان پر طرح طرح کی لعن و طعن کرتے ہیں اور ان پر طرح طرح کے الزامات لگا کر اور ان کو سب و شتم کا ہم نشانہ بناتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں کتاب و سنت اور کتاب و سنت سے تعلق رکھنے والے جو تاریخی صحیح واقعات ہیں، ہم نے ان کو صحیح طرح نہ سمجھا، نہ ہمیں سمجھایا گیا، اور نہ ہم نے کبھی ان کی تحقیق کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ان کے آپس کی محبت کو بیان کیا ہے، اور جن لوگوں نے یہ لوگوں کے اندر افواہیں پھیلائی کہ صحابہ کرام کا اہل بیت سے بنتی نہیں تھی، وہ آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھنے والے تھے، رب العالمین نے ان کا کلا کما کیا ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور وہ دیگر اصحاب رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، اور اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح ان سے محبت کرنے کا اللہ نے، اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ کسی قسم کی کوئی ذاتی نہیں، کوئی کمی نہیں، کیونکہ جو اصل ہے اس کو اس کے اصل پر ہی رکھنا، نہ اس پہ کوئی ذاتی کرنا، نہ کمی کرنا، یہ ہے صحیح دین اور یہ ہے صحیح عقیدہ، یہ ہے صحیح منہج جو ہمیں کتاب و سنت سے ہمیں ملتی ہے اور ہمیں نظر آتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل بیت کے آپس میں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا محمد الرسول اللہ اور اس کے جو ساتھی اس کے اصحاب ہیں، فرمایا وہ کفار پر بہت سخت ہے اور آپس میں رحم دل ہے۔ رحماء آپس میں رحم دل ہے۔ اب یہ رحماء کا جو لفظ ہے یہ کس سے لیا گیا، اس پر ذرا غور کریں، بات سمجھ آ جائے گی آپ کو۔ اللہ رب العالمین کے جو دو صفاتی جو نام ہیں، ایک رحمان ایک رحیم، جن دو صفاتی ناموں کا مختلف مقامات پر اللہ نے خود ذکر کیا ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت سے پہلے سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، سورہ بقرہ کے اندر اللہ کی یہ دونوں صفات ذکر ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کی دونوں صفات موجود ہے، سورہ فاتحہ کے اندر الرحمن الرحیم۔ اب یہ رحمان اور رحیم انہی کے مادے سے ہے رحماء،
کہ جس طرح اللہ رب العالمین رحمان ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر، اسی طرح رحماء یہ اسی سے لیا گیا ہے، اور اس کا مادہ بھی یہی ہے، رحمان اور رحیم سے ہی ان کا مادہ نکلتا ہے۔ ہمیں تو کچھ اور بتایا گیا، ہمیں تو شروع سے ہی یہ سمجھایا گیا کہ اہل بیت اور صحابہ کرام یہ دونوں الگ الگ تھے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے بغض رکھنے والے تھے۔ لیکن جب میں قرآن پڑھتا ہوں، اور خاص طور پر جب میں سورہ فتح کی بالکل آخری آیات کی تلاوت کرتا ہوں، تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں نے قرآن کو صحیح پڑھا نہیں ہے۔ میرا پروردگار تو مجھ سے یہ فرما رہا ہے کہ محمد اور اس کے ساتھی ایک دوسرے کے لیے رحم دل تھے۔ تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ ان کو دیکھیں گے رکوع اور سجود کی حالت میں بھی وہ اپنے رب کا فضل تلاش کرنے والے ہوں گے، اپنے رب کی رضا کو تلاش کرنے والے ہوں گے۔ اور دوسرے مقام پر کیا فرمایا؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، کہ وہ ایمان والے، وہ صحابہ کرام اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے، ہمارے بھائیوں کے گناہوں کو بھی بخش دے، اور ہمارے وہ بھائی جو ہم سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کے بھی گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ان کے بھی گناہوں کو بخش دے۔ سبقونا بالایمان، وہ ہمارے بھائی ابو بکر جو ایمان میں سبقت لے گئے، وہ جو دیگر صحابہ تھے، حضرت علی بچوں میں ایمان پر سبقت لے گئے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا، اے اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کبھی بھی کینہ اور بغض نہیں رکھنا۔ اور قرآن کریم تیسرے مقام پر فرماتا ہے لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔ فرمائیے یہ مال فے میں ان لوگوں کا بھی حصہ ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی، جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، جن کو ان کے مالوں سے جو ہے الگ کر دیا گیا، ان کو بے دخل کر دیا گیا، اور فرمایا کہ وہ اللہ اس کے رسول کے مددگار ہیں۔ یہ مہاجرین، یہ اللہ اس کے رسول کے مددگار ہیں۔ اب آپ خود بتائیے، ابو بکر مہاجر نہیں تھے، حضرت عمر مہاجر نہیں تھے، حضرت علی مہاجر نہیں تھے؟ یہ وہ صحابہ ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین جن کے متعلق یہ واضح فرما رہا ہے کہ یہ وہ ہیں جو اللہ اس کے رسول کے مددگار ہیں۔ اور ہم نے یہ سوچا کہ ان میں سے چند وہ ہیں مہاجرین صحابہ جو محمد رسول اللہ اہل بیت کے دشمن ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے صحیح سمجھ نہیں آئی ہے، میں نے قرآن کو صحیح پڑھا نہیں ہے، میں نے سمجھا نہیں ہے، میں نے اس پر غور نہیں کیا ہے، میرا عقیدہ کتاب و سنت کے بالکل برعکس ہے۔ اور اسی طرح آگے اللہ رب العالمین نے اگلی آیات کے اندر اور وضاحت کر دی، فرمایا وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ایمان کو ٹھکانہ بنایا، ان کا ٹھکانہ کیا تھا؟ ایمان۔ گھر ملے نہ ملے، مال ملے نہ ملے، اولاد ملے نہ ملے، بیوی ملے نہ ملے، ساس سسر ان کے ساتھ رہنا ہو یا ان سے الگ کر دیے جائے، سب کی قربانی منظور ہے، لیکن ٹھکانہ انہوں نے بنایا کس کو؟ ایمان کو۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، ان کا گھر اگر کوئی چیز تھا وہ کیا؟ وہ ایمان، وہ ایمان ہی ان کا گھر تھا، وہ ایمان ہی ان کی شے تھی، وہ ایمان ہی ان کی ہر چیز تھی۔ فرمایا وہ ایمان والے یحبون من ہاجر الیہم، فرمایا جو ان کی طرف ہجرت کر کر آئے ہیں مہاجرین، ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً، اور وہ ایک دوسرے کے لیے دل میں کوئی تنگی محسوس بھی نہیں کرتے۔ فرمایا کہ وہ ایک دوسرے پر اپنے اوپر ایک دوسرے کو ترجیح دینے والے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ خود تنگی میں ہو۔ میرا پروردگار فرما رہے ہیں کہ انصار وہ مہاجرین سے محبت کرنے والے ہیں، وہ ایک دوسرے کے لیے جو ہے مر مٹنے والے ہیں،
اور میں نے جو ہے تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ پڑھ لیا، میں نے مولویوں سے یہ سن لیا کہ وہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے تھے، ان کی ایک دوسرے سے بنتی نہیں تھی۔ قرآن کی کتنی متعدد آیات آپ کے سامنے میں پڑھ چکا ہوں، اور بہت ساری ایسی آیات موجود ہیں، اور بھی ایسی آیات موجود ہیں جن سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، ایک دوسرے کے لیے جو ہے مر مٹنے والے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ اگر کسی نے زندگی میں ایک بار مشکل وقت میں آپ کے ساتھ نیکی کی ہو، اور آدھی رات میں آ کر آپ کی پریشانی کو اس نے ختم کیا ہو، آپ کے مسئلے کو حل کیا ہو، آپ پوری زندگی اسے نہیں بھولیں گے، آپ اسے یاد کریں گے۔ آپ بچپن کے اندر، آپ 70-75 سال کے جب ہوئے، بچپن کے اندر 6-7 سال 8 سال 10 سال کی عمر میں جن کے ساتھ اکٹھا بیٹھ کر آپ پڑھے ہیں، آپ ان کو پوری زندگی نہیں بھولتے، آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کسی نے بتا دیا، تعارف کرا لیا، آپ اسے جانتے ہیں، یا وہ کہہ دے آپ مجھے جانتے ہیں، ہم فلانا سن کے اندر اکٹھے پڑھتے تھے فلان جگہ پر، فوراً اس کے دل کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جو ایمان پہ دھر پہ لے کر آئے، یہ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اکٹھے ہی شیخ بن ابی طالب کے اندر 3 سال محصور رہے، یہ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے حبشہ کی طرف اکٹھی ہجرت کی، یہ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے بدر اکٹھی لڑی ہے، یہ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے احد اکٹھی لڑی ہے، یہ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے خندق کے اندر ان کا محاصرہ اکٹھے ہی کیا گیا تھا، اور کتنے دن تک یہ وہیں پر اکٹھے موجود تھے، حنین کے اندر یہ اکٹھے موجود تھے۔ اور یہی وہ صحابہ کرام گرمی کے اندر، کبھی سردی کے اندر، کبھی پہاڑوں پہ اور کبھی جو ہے ریگستان کے اندر اکٹھے موجود ہے، ایک دوسرے کے لیے جان کی بازی لگانے والے تھے، ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے والے تھے، نہ کہ ایک دوسرے سے بغض رکھنے والے تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کی اسی محبت کا نقشہ قرآن کریم کے اندر ہی تھوڑا سا اس انداز کے اندر کھینچ لیا، فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یہ تو اللہ کی توفیق ہے، اس نے ان کے دلوں کے اندر محبت ڈال دی۔ یہ صحابہ کرام، ان میں سے کچھ جو انصار تھے، ان کے اندر جو قبائل تھے، اوس اور خزرج، ان کی لڑائیاں کئی سال، 40 سال تک چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں شروع ہوتی تھی، وہ چلتی رہتی تھی، اور متعدد افراد ایک دوسرے کے وہ یہ قتل کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ لیکن اللہ رب العالمین ان کے دلوں کے اندر محبت ڈال دی، ایمان کی بدولت، اسلام کی بدولت، اور یہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، ان کے درمیان ایسی محبت اللہ نے ڈال دی ہے کہ اگر آپ پوری دنیا کا سونا، پوری دنیا کا بینک بیلنس، پوری دنیا کا پیٹرولیم ان پر خرچ کر لیتے، پھر بھی اتنی محبت نہیں ڈال سکتے تھے ان کے دلوں کے اندر، جو اللہ نے ان کے دلوں کے اندر محبت ایک دوسرے کے لیے ڈال دی ہے۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، آپ کی محنت پیغمبر اور رب کی توفیق ہے۔ میرے رب نے ان کے آپس کی محبت کو کتنی قیمتی قرار دیا ہے، اور ان کے آپس کی محبت کو جگہ جگہ بیان کر دیا ہے۔ اور ہم کیا سنتے ہیں خاص طور پر سوشل میڈیا پہ، اور خاص طور ان محرم الحرام کے مہینے میں صحابہ کرام کے متعلق کس طریقے کے بیانات جاری کیے جاتے ہیں کہ سننے والا پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا ان صحابہ کرام کے آپس میں تعلقات وہ اس طرح تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، اور اس قدر محبت کرتے تھے، فرمایا کہ میں اپنے قرابت داروں سے محبت کروں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کروں۔ کہا مجھے اس بات سے اتنی جو ہے محبت نہیں جس قدر مجھے اس بات سے زیادہ محبت ہے، اور مجھے یہ عمل زیادہ محبوب ہے کہ میں محمد رسول اللہ کی قرابت داروں کے ساتھ اس کے سلوک کروں۔ کہا جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے سے میرے دل کے اندر ایک خوشی پیدا ہوتی ہے، مجھے یہ عمل محبوب ہے، اتنا مجھے یہ عمل بھی محبوب نہیں ہوگا کہ میں اپنے ہی قرابت داروں کے ساتھ اس سے سلوک کروں، کیونکہ یہ میرے قرابت دار ہے، وہ محمد رسول اللہ کے قرابت دار ہے، وہ ان کے قریب ہے، یہ میرے قریب ہے۔ میں اپنے قرابت داروں کو
محمد رسول اللہ کے قرابت داروں پر ترجیح نہیں دیتا، میں ان کو ان کے اوپر ترجیح دیتا ہوں۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اہل بیت کا خیال رکھو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کا لحاظ رکھا کرو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، مسند احمد کے اندر واقعہ موجود ہے، وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ باپ بیٹے یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ دونوں موجود ہیں۔ سیدنا علی حضرت حسن سے محبت کر رہے ہیں، فوراً ان کو پکڑا اور ان کو گلے لگایا اور ان سے کہنے لگے واہ کیا بات ہے، تمہاری تشبیہ تو تمہارے نانا کے ساتھ زیادہ ہے، ابا کے ساتھ کم ہے، اور یہ کہتے رہے اور محبت کرتے رہے، اور سیدنا علی ہنستے رہے اور داد دیتے رہے کہ کیا ہی کہنا ہے اور کیا ہی بات ہے، تم تو محمد الرسول اللہ کے زیادہ جو ہے ہم شکل ہو، تم تو اپنے والد کی ہم شکل کم ہو، تم محمد الرسول اللہ سے زیادہ ملتے جلتے ہو، اپنے والد سے کم ملتے جلتے ہو۔ اور یہ بات سن کر حضرت علی ہنس رہے تھے، خوش ہو رہے تھے کہ سیدنا ابو بکر صدیق میرے بیٹے کو محمد الرسول اللہ کے ہم شکل قرار دے رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے ابو بکر صدیق حضرت علی سے کتنی محبت کرتے تھے، ان کے بیٹے حضرت حسن سے کتنی محبت کرتے تھے، ان کے دوسرے بیٹے حضرت حسین سے کتنی محبت کرتے تھے، ان کی دیگر اولاد سے کتنی محبتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ کس قدر محبت کیا کرتے تھے، ان کی محبت بھی بے مثال تھی اہل بیت سے۔ جب وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو کہنے لگے کہ میرے والد خطاب مسلمان ہو تو مجھے اتنی زیادہ یہ بات پسند نہیں ہوگی جس قدر مجھے یہ بات پسند آئی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے تعلق رکھنے والا ان کا سگا چاچا عباس مسلمان ہوا ہے۔ کہا یہ بات مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میرے ابا خطاب وہ مسلمان ہو، وہ مجھے اتنا محبوب نہیں جتنا محبوب مجھے یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا عباس مسلمان ہوئے۔ اور اسی طرح آپ نے مال فے اور مال غنیمت کو تقسیم کیا، اور صحابہ کرام ان کا یہ انداز یہ تھا کہ ان کو پتا تھا جو بدری صحابہ ہے ان کے فضائل وہ الگ ہی ہیں، تو ہر وقت ان کو بھولتے نہیں تھے، یاد کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدری صحابہ کرام کے لیے جو ہے وہ 5,000 ہزار درہم جو ہے مقرر کیے۔ حضرت حسین کو بھی 5,000 درہم دیے اور 5,000 درہم حضرت حسن کو بھی دیے۔ اب کیوں دیے؟ کہا لوگوں نے پوچھا کیوں بھائی، بدری صحابہ تو یہ تو بدر کے اندر تھے ہی نہیں، تو بچے تھے، تو ان کا کیا ہے، ان کو کیوں؟ یہ لمکانہما من رسول اللہ۔ کہا کہ تمہیں نہیں معلوم محمد الرسول اللہ کے ہاں ان دونوں بچوں کا کیا مقام تھا، تم یہ نہیں جانتے۔ میں اس بات سے واقف ہوں کہ محمد رسول اللہ نے ان بچوں کو کیا مقام دیا تھا، اپنے نواسوں کو کتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا تھا، میں اس سے واقف ہوں۔ مجھے پتا ہے بدری یہ بچے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی میں ان کو بدری صحابہ کے برابر حصہ الگ الگ اس لیے دے رہا ہوں، لمکانہما من رسول اللہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کا بڑا مقام و مرتبہ تھا۔ آپ نے پھر حضرت عباس کو 12,000 درہم دیے، ازواج مطہرات کو بھی 12,000 درہم دیا آپ نے، ان کو زیادہ دیا آپ نے۔ حضرت عباس آپ کے چچا تھے، آپ نے ان کو 12,000 درہم دیے، یہ آپ کی محبت تھی۔ حضرت حسین اس کے بچوں سے، پھر آپ کے اہل بیت میں آپ کے چچا سے۔ صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے، کہا کہ عباس جب اللہ کے نبی موجود تھے ہم ان کے پاس جاتے تھے، پانی جو ہے جب ہمیں پانی کی طلب ہوتی تھی ہم ان سے جا کے کہتے تھے آپ دعا کریں، لیکن اب اللہ کے رسول اس دنیا میں نہیں، آپ اللہ کے رسول کے چچا ہیں، ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارے لیے بارش برسائے اور ہمارے لیے پانی جو ہے مہیا کر دے، ہمیں پانی کی ضرورت ہے تاکہ یہ قید سالی ختم ہو جائے۔ کتنی محبت تھی۔ صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی معترف تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت واقع ہوئی تو نعش وہاں موجود تھی، صحابہ کرام رو رہے تھے، وہاں پر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت عباس کے بیٹے فرماتے ہیں کہ میں وہاں موجود تھا، پیچھے سے میرے کندھے سے ایک شخص نے مجھے پکڑا
اور میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں وہ کوئی اور نہیں، وہ جناب علی تھے۔ کہا کہ اے عمر، تو نے اپنے بعد کسی دوسرے کو نہیں چھوڑا جسے دیکھ کے میں اسی طرح عمل کرتا اپنے رب سے جا ملوں۔ کسی کو نہیں دیکھا، امام بخاری نے واقعہ نقل کیا ہے۔ کہا تو نے اپنے بعد کسی ایسے شخص کو نہیں چھوڑا جسے دیکھ کر میں عمل کرتا کرتا اپنے رب سے جا ملوں۔ اور کہا مجھے یقین تھا کہ اللہ کے نبی ابو بکر اور عمر یہ پے در پہ اکٹھے یہ ساتھی جاتے رہیں گے دنیا سے، مجھے یقین تھا۔ اور پھر وجہ بتائی، کہا اس لیے کہ اکثر اللہ کے نبی سے میں سنتا تھا کہ ابو بکر فلان جگہ داخل ہوئے، ابو بکر فلان جگہ سے نکلے، یعنی ان کا اکٹھے رہنا ہر وقت اور اکٹھے کہیں سے نکلنا۔ کہا کہ میں سمجھ چکا تھا کہ یہ دنیا سے بھی اکٹھے ہی پے در پہ جائیں گے۔ حضرت علی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کس قدر ان کی عظمت اور ان کے شان کے وہ معترف تھے۔ اور آج ہمیں کیا بتایا جاتا ہے، ہمیں کیا سکھایا گیا ہے، ہمیں کیا سمجھایا گیا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے بغض رکھنے والے تھے۔ تو محترم بھائیوں، ان کے وقتی طور کے ان کے جو ہے رنجشوں کو، وقتی طور پہ ان کے جو ہے نا معاملات کو بنیاد بنا کر ان کی پوری زندگی کے محبت، اتحاد اور اتفاق کو پارا پار کرنا، اس کو ختم کر دینا، اس کو نظر انداز کرنا، اسے بیان نہ کرنا، بلکہ ان کو بنیاد بنانے، یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، آپ جس سے محبت کریں گے آپ اسی شخص کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھیں گے۔ آپ جس سے نفرت کرتے ہیں کبھی بھی آپ اس کے نام پر اپنے بچوں کا نام نہیں رکھیں گے۔ حضرت حسین کے ساتھ اس کا جو بھائی شہید ہوا تھا کربلا کے اندر، تو وہ حضرت حسین کے دو اور بھائی تھے، ان میں سے ایک بھائی اس کا نام کیا تھا وہ پوچھا جائے، وہ خود جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کی مشہور کتابوں کے اندر موجود ہے، نام لینا مناسب نہیں، مشہور کتابوں کے اندر موجود ہے، وہ کہتے ہیں وہ جو ہے نا اصغر نامی تھا جس کی کنیت ابو بکر تھی، اور یہ کنیت حضرت علی نے ابو بکر سے محبت کی وجہ سے رکھا تھا۔ اپنے ایک بیٹا جن کا نام اصغر تھا، ان کی کنیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کنیت پر رکھی تھی، ابو بکر، اور وہ ابو بکر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اکٹھے شہید ہوا تھا 10 محرم الحرام میں۔ تو مجھے بتائے، جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے بالکل متضاد تھے، ایک دوسرے کے خلاف تھے، پھر وہاں یہ چیزیں بھی تو موجود ہے کہ حضرت حسین کے ساتھ شہید ہونے والا ابو بکر ساتھی، وہ کون تھا؟ وہ حضرت علی کا ہی بیٹا تھا، وہ حضرت علی کا بیٹا تھا۔ حضرت علی نے ابو بکر سے نفرت کرتے اور ان کا نام اپنے جو ہے بیٹے کا نام انہی کے نام پر رکھیں گے۔ اب ذرا خود سوچیں کہ معاملہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے صحابہ کرام، اہل بیت، ان سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ان کا جو حق ہے وہ حق ہمیں ادا کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح منہج پر قائم رہنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں وہ جو صحابہ کرام کے حوالے سے مختلف وسواس رکھتے ہیں، مختلف خیالات رکھتے ہیں، بدگمانیاں رکھتے ہیں اپنے محسنین کے بارے میں، رب العالمین ہمیں ان کی اس بد عقیدگی سے محفوظ فرمائے۔ وقولوا لہذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔